یہ تیسرے صاحب کو سنیں، یہ گھونگٹ میں رہتے ہیں ہمیشہ، ان کا نام ہے مولوی صادق صاحب، سعودیہ میں رہتے ہیں۔ اچھا یہ پردے کیوں رکھتے ہیں سر پہ، آپ نے کبھی غور کیا؟ نہیں کیا؟ میں بتاتا ہوں پردے اس لیے رکھتے ہو، بتاتے ہماری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ صرف حضرت حسین جا رہے تھے، یہ ایک حادثہ تھا، واقعہ تھا، یہ ایک اختلافی چیز تھی، یہ کوئی کفر و اسلام کی لڑائی اور جہاد نہیں تھا۔ آواز چلے گئی اس کی، چھوڑیے۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ کہتا ہے کہ حسین جا رہے تھے، حسین جا رہے تھے، بس لڑائی ہو گئی، یہ ایک حادثہ تھا، یہ کفر و اسلام کی کوئی جنگ تھوڑی تھی، ایک حادثہ تھا، مذاق مذاق میں جنگ ہو گئی وہ۔ تو مطلب کربلا ایک حادثہ ہے ان کیا۔ اور ایک دوسرے صاحب کو سنیں گے تو آپ چوک جائیں گے، توصیف الرحمان صاحب، یہ بھی گھونگٹ والے صاحب ہیں، ان کو بھی سن لیجئے۔ کہتے ہیں حضرت حسین حاجز سے کوفہ کی طرف چلے، عرب کے ایک چشمے پر پہنچے، عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ جب اس نے امام حسین کو دیکھا، آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے فرزند رسول، آپ کو کیا چیز ادھر لے آئی؟ سبحان اللہ۔ وہ عراق سے آ رہا تھا، عراق کے حالات دیکھ کر آ رہا تھا، اور پھر حسین سے پوچھتا ہے آپ کو کیا چیز یہاں لے آئی؟ وہ اندھا تھا، اس کو نہیں پتا تھا توحید شرک میں بدل گئی، سنت بدعت میں بدل گئی، زنا یزید نے عام کر دیا، شراب یزید نے عام کر دی، مسجدوں کے اندر گھوڑے بندنے شروع ہو گئے۔ جو ذاکر کہانی سناتے ہیں، اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے۔ دنیا کے تمام جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہتا ہے؟ کربلا کی کہانی۔ بتائیے اب کربلا ہی جھوٹ اور کہانی ہو گئی تو پھر بچا کیا ہے؟ کل تو یہ اپنے باپ کو بھی بول دیں گے ابا تو بھی میرا باپ نہیں ہے۔ دنیا کے جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ تو اپنا باپ مجھے اپنا بیٹا کہتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جو کربلا کے واقعات کو کہانی بولتا ہے، اور کہانی بولنے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک کہتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑا جھوٹوں میں سے جھوٹ ہے۔ اور دلیل کیا دی؟ کہا کہ آنے والا ایک عراق سے آ رہا تھا، امام حسین عراق کی طرف جا رہے تھے، تو امام حسین نے اس سے پوچھا، اس نے امام حسین سے پوچھا کہ امام آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ تو عراق سے آ رہا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ امام حسین جنگ کے لیے جا رہے ہیں، وہاں اسلام بدل گیا ہے، شرک جو ہے، جو توحید ہے وہ شرک بن گئی ہے، سنت جو ہے وہ بدعت ہو گئی ہے، اس کو نہیں پتا تھا۔ تو اس نے پوچھا امام سے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ نہ یہ سب باتیں ہوئی، نہ شریعت بدلی گئی، نہ یزید نے شریعت کے ساتھ کچھ مذاق کیا، نہ شریعت کو پامال کیا، اور نتیجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ دنیا کے تمام جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ اگر کچھ ہے تو کربلا کی کہانی ہے۔ اور دوسری ایک آخری کلپ سن لے آپ، اسی پر اختتام کروں گا میں، 2 کلپیں سناؤں گا، اس کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے ذرا سن لیجئے۔ کہا امیر المومنین آپ کو بشارت ہو اللہ کی فتح اور نصرت کی، حسین بن علی اپنے اہل بیت میں سے 18 اور اپنے شیعوں میں سے 60 افراد کے ساتھ وارد ہوئے، بس ہم ان کی طرف بڑھے اور انہوں نے ہمیں اپنے حوالے کرنے سے انکار کیا۔ ہم نے جنگ کی تیاری کی، اور بالآخر جنگ کرنے کے بعد سنیے ذرا 314 صفحہ شیخ مفید کتاب الارشاد کہتا کیا ہے کہ ہم نے ان سے مقابلہ لڑا، اور یہ کربلا کی جنگ ختم ہوئی صرف اتنی دیر کے اندر جتنا کسی اونٹ کو نہر کرنے میں دیر لگتی ہے، اور یہ کربلا کی جنگ ختم ہوئی صرف اتنی دیر کے اندر جتنا کسی اونٹ کو نہر کرنے میں دیر لگتی ہے۔ آپ نے قصے سنے ہوں گے، اتنے دن پانی بند رہا، اتنے دن پانی بند رہا، یہ ظلم ہوا، یہ ستم ہوا، اور شیخ مفید خود لکھتا ہے کہ چند گھڑیوں کا یہ معاملہ اور ختم ہو گیا۔
چند گھڑیوں میں یہ کارروائی اور معاملہ ختم ہو گیا. آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے اس ویڈیو کی؟ کیونکہ مجھے یہاں آواز گونجتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے. شیخ مفید شیعوں کا ایک بہت بڑا مصنف ہے. اس کی کتاب ہے الارشاد، میرے پاس موجود ہے. الارشاد کی جلد نمبر 2 کے اندر شیخ مفید نے لکھا کہ جب وہ یزیدی امام حسین کے سر کو لے گئے یزید کے دربار میں، تو یزید نے پوچھا کہ جنگ کیسی ہوئی، جنگ کے حالات بتاؤ. تو ان یزیدوں نے کہا کہ ہم نے چاروں طرف سے حسین کو گھیرا، اس کے چاہنے والوں کو گھیرا، اور اس کے اور ہمارے درمیان میں جنگ ہوئی، اور صرف اتنی دیر جنگ ہوئی، ہم نے ان کو سب کو قتل کیا صرف اتنی دیر میں جتنی دیر میں ایک اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، مطلب اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے. اب اس پر جناب تبصرہ کیا کر رہے ہیں کہ دیکھو شیخ مفید کی کتاب میں لکھا ہے تو جنگ بس اتنی ہوئی جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے. یہ سب داستانیں ہیں کہ یہ ظلم ہوا، وہ ظلم ہوا، 7 محرم سے پانی بند ہوا، یہ پانی بند کر دیا گیا. یہ سب ہے صرف جنگ کتنی ہوئی، چند منٹوں میں، چند گھڑیوں میں پورا معاملہ نپٹ گیا. یعنی کربلا کی واقعات کو بالکل اتنے لائٹلی لے رہے ہیں یہ لوگ کہ بتانا چاہ رہے کہ کربلا کوئی تاریخ اسلام کا کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے تذکرے کیے جائیں. مگر اس جاہل کو پتہ نہیں کہ عرب کے اندر ماہروں میں بات کرنے کا دستور ہے. یہ اصل میں ماہرہ ہے کہ ہم نے اتنی دیر میں ان کو کاٹ دیا، یا اتنی دیر میں ہم نے جنگ ختم کی جتنی دیر میں اونٹ نہر کیا جاتا ہے. گویا بتا رہے ہیں کہ حسین پر قابو پانے میں ہمیں کوئی زیادہ مشقت کرنی نہیں پڑی. یہ ماہرہ ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں ارے بھائی جنگ ہوئی اور پھر انہوں نے ایسا کاٹا جیسے گاجر اور مولی کاٹی جاتی ہے. تو کیا واقعی گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا آپ نے؟ نہیں، یہ ایک محاورہ ہے. عرب کے اندر محاوروں کے اندر جملوں میں استعمال کیے جاتے. تو یہ محاورے کو سمجھ نہیں سکا اور اس کو حقیقت لے لیا اور کہا کہ بس اتنی دیر میں جنگ ہوئی جتنی دیر میں اونٹ نہر کیا جاتا ہے یا اونٹ کاٹا جاتا ہے. جبکہ اونٹ کاٹنے کے لیے وقت لگتا ہے تو تصور کیجئے کہ اگر انسانوں کے درمیان میں جنگ ہو تو کیا واقعی اتنا ہی وقت لگے گا کہ جتنا اونٹ کے ذبح ہونے میں لگتا ہے. اب یہ ایک آخری ویڈیو سن لے جلال الدین قاسمی کی. یہ اس بات کے بھی انکار کر رہا ہے کہ امام حسین کا سر یزید کے دربار میں لے جایا گیا، یہ بھی نہیں، غلط ہے بولتا. پھر یزید نے چھڑی ماری امام حسین کے لبوں کو، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. ذرا سن لیجیے. جبکہ یہ معاملہ دن کا نہیں، رات میں 1 گھنٹے میں سب ختم ہو گیا. اور یہ کرنے والے کون تھے؟ یہ سب کے سب سبائی تھے، جو نہ حسین کے تھے نہ یزید کے تھے. رہا معاملہ گردنیں کاٹ کر کے ان کے اوپر گھوڑے دوڑانا، سر حسین کا دمشق لے جایا جانا، یزید کا ان کے ہونٹوں کے اوپر، کہا جاتا ہے کہ جس ہونٹ کو رسول بوسا دیتے تھے اس کے اوپر اس نے چھڑی ماری. بالکل غلط بات ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو یہ کس کا ڈسا ہوا تھا؟ یزید کا نہیں، یزید کے فوجیوں کا نہیں، سبائیوں کا، ان لوگوں کا جو نہ حسین کے تھے اور نہ یزید کے تھے، ان کا ڈسا ہوا. ان کی حالت زار دیکھ کر کے البدایہ والنہایہ کے الفاظ ہیں فبکا یزید، کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر کے، لٹے پٹے قافلے کو دیکھ کر کے حضرت یزید ایسا رونے لگے جیسے ان کا دم نکل جائے گا. قادت نفسہ تفیض، ایسا لگتا تھا جیسے حضرت یزید کا دم نکل جائے گا. حضرت یزید کا دم نکل جائے گا اور یزید کو بچاتے بچاتے اس کا دم نکل جائے گا. البدایہ والنہایہ کا حوالہ دیا ہے اس نے. ابن کثیر کی کتاب ہے، وہ کئی جلدوں میں کتاب ہے تاریخ کی، البدایہ والنہایہ. کہا یہ غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے کہ امام حسین کے سر کو نیزے پہ لے جایا گیا. جھوٹ. امام حسین کے سر کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور یزید نے لبوں پر چھڑی ماری. جھوٹ. کچھ نہیں ہوا، بلکہ ہوا کیا، جیسی سر پہنچا، جیسے لوٹا پیٹا قافلہ پہنچا جو سبائیوں کا ڈسا ہوا تھا، تو یزید صاحب رونے لگے. حضرت یزید، اس کے ابا اتنے رونے لگے کہ ان کا دم ہی نکل جائے گا. اندازہ لگائیے تاریخ کو کیسے بدل رہے. جس البدایہ والنہایہ کی بات کر رہا ہے، یہ روایت اسی البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے. کون سی روایت؟ ابھی میں سنا رہا ہوں. اسی البدایہ میں یہ امام جو ہے علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے. اسی روایت کو سوائق المحرقہ میں ابن حجر نے لکھا ہے. اسی روایت کو ابن اسیر نے الکامل میں لکھا ہے. یہاں تک کہ ابن عساکر انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب میں بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جب سر حسین یزید کے دربار میں آیا تو یزید نے اپنے قدموں کے پاس اس سر کو رکھوایا. اس مرد
ایک چھڑی تھی اور اس چھڑی سے لب حسین کو وہ مارتا تھا اور کہتا تھا یہی ہے وہ حسین جو مجھ سے برابری کرنا چاہتا تھا. کبھی دانتوں پہ چھڑی پھیرتا, کبھی حسین کے لبوں پہ پھیرتا, بلکہ البدایہ میں ابن کثیر نے یہاں تک لکھا کہ چھڑی سے سر کو الٹ پلٹ بھی کرتا تھا. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ضعیف العمر صحابی اس دربار میں موجود تھے. انہوں نے جیسی یہ منظر دیکھا تڑپ گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, کھڑے ہوئے اور بڑے سخت لہجے میں یزید کو للکارتے ہوئے کہا, خبیث یزید, اے یزید ابن معاویہ, چھڑی کو لب حسین سے ہٹا دے, خدا کی قسم یہ وہ لب ہے جن کو میں نے مصطفیٰ کو چوستے اور چومتے ہوئے دیکھا ہے. یزید نے گھور کر دیکھا ابو برزہ کو اور کہا یہ بوڑھا کون ہے, گرفتار کرو اس کو. درباریوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ صحابی رسول ابو برزہ اسلمی ہے. یزید کہتا جاؤ چھوڑ دو, اور کہا کہ بوڑھے اگر تو رسول اللہ کا صحابی نہ ہوتا تو خدا کی قسم تجھے سخت سزا دیتا. ابو برزہ اسلمی رونے لگے اور دربار سے یہ کہتے ہوئے پلٹے کہ مردود خبیث یزید, میں رسول اللہ کا صحابی ہوں تو اس نسبت کا تو خیال رکھتا ہے. ارے نہیں کل رات میں کہا کہ خبیث میں صحابی رسول ہوں, اس نسبت کا تو لحاظ کرتا ہے, مگر حسین تو رسول اللہ کا خون و گوشت ہے, اس کا لحاظ نہیں کرتا. روایت البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے خود لکھی ہے, ابن اسیر نے لکھی, امام طبری نے لکھی, امام ابن حجر المکی نے لکھی, امام ابن عساکر نے لکھی, متعدد علماء نے اس روایت کو نقل کیا, مگر یہ ساری روایتیں ان کی نظر میں نہیں ہیں. اور روایت کون سی اس کو ایک نظر آئی, یزید رونے لگے, یزید آہو فگا کرنے لگے. آپ دیکھیں میں نے چند کلپیں آپ کے سامنے رکھی اور اس سے بتانے کی کوشش کی کہ آج واقعات کربلا کو جھٹلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک منظم سازش کے تحت یہ لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کربلا ایک جھوٹی کہانی ہے, ایک مثنوی قصہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. یزید نے کوئی ظلم و ستم نہیں کیے, کربلا کی جنگ ایک حادثہ ہے, اتفاقی طور پر ہو گیا. سر حسین کی نہ توہین کی گئی, نہ خیمہ حسین کو لوٹا گیا, نہ 7 محرم کو پانی بند کیا گیا. یہ سب من گھڑت قصے ہیں جس کو سنی لوگ محرم الحرام میں مجلس منعقد کر کے بیان کرتے ہیں. اندازہ لگائیں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ آج یہ کربلا کا انکار کر رہے ہیں, کل ایسا نہ ہو کہ چونکہ حسین رسول اللہ کے نواسے ہی نہیں تھے. ان کے ایک بہت بڑے وہابیت کے گرو گھنٹال گزرے جن کا نام ابن تیمیہ, ان کی کتاب ہے منہاج السنہ, اس وقت میرے ٹیبل پر یہاں موجود بھی ہے. اس کا غالباً صفحہ 263 ہے, یہ منہاج السنہ کتاب موجود ہے ٹیبل پہ, انہی کے ہاتھ سے چھپی ہے, مکتبہ فہیم میونات بھنجن سے. ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں ایک جگہ لکھا کہ قرآن عظیم میں جو اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اے محبوب آپ فرما دیجئے ایمان والوں سے کہ میں اجر رسالت تم سے کچھ نہیں چاہتا, میں نے جو تمہیں تبلیغ کی اس کا معاوضہ نہیں چاہتا, اس کے عوض میں کوئی تم سے چیز طلب نہیں کرتا, مگر صرف یہ کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. یہ قرآن عظیم میں کہ اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ کہو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نے جو تبلیغ کی ہے اس کا شکر ادا کر سکو, اس کا کچھ بدلہ دے سکو, تو میں بدلہ نہیں چاہتا تم سے, اور نہ تم بدلہ دے سکتے ہو, مگر صرف اتنا کرو کہ جس سے میں اور میرا رب راضی ہو جائے, تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. ابن تیمیہ منہاج السنہ میں لکھتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین اس آیت کے زمرے میں شامل نہیں, یعنی وہ اہل بیت ہی نہیں, اہل بیت سے خارج ہے, وہ اس آیت کے ضمن میں شامل نہیں ہے. مطلب ان کی محبت, ان کی الفت کوئی لازمی ضروری نہیں. اور دلیل یہ دی کہ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی, یہ مکہ میں نازل ہوئی, اس وقت امام حسن اور امام حسین پیدا ہی نہیں ہوئے. اس پر میں نے کل بات اور گفتگو کی ہے. انشاءاللہ آج رات کو بھی جلسہ ہے. کہاں پر ہے جی؟ بہرحال اعلان کر دیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بڑا خاص اور اہم جلسہ ہے رات میں, اور جس میں بہت اہم موضوعات پر گفتگو کروں گا. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس جلسے میں ضرور تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی اس مختصر سی بزم کو
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے نبی کی اور نبی کی آل کی محبت عطا فرمائے، اور جتنے اہل بیت کے باغی ہے ان سب سے بچنے اور اجتناب کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔